دور کسی جنگل میں ایک بڑے سے درخت پر ایک سویٹی چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ بہت پہلے، جب اس کے بچے انڈوں سے باہر بھی نہ آئے تھے، اس وقت اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ پھر سویٹی چڑیا اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہ صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی تھی، دانا ڈھونڈتی تھی اور ان کو بہت اچھا دانا کھلاتی اور ان کے لیے بہت سے فروٹس بھی لایا کرتی تھی۔ ایک دن سویٹی چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ مما، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا، اب جنگل کے حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جنگل میں کہیں سے دانا نہیں مل پا رہا اور میں دوسرے جنگل بھی نہیں جا سکتی کیونکہ آپ دونوں ابھی بہت چھوٹے ہو۔ اگر آپ کے پاپا زندہ ہوتے تو میں آرام سے دوسرے جنگل میں دانا ڈھونڈنے جا سکتی تھی، لیکن اب میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہمارے جنگل میں بہت ظالم چیلے ہیں اور اگر میں اکیلا چھوڑ کر گئی آپ دونوں کو تو وہ ظالم چیلیں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گی تم دونوں پر حملہ کرنے میں۔ اچھا ماما، یہ تو بہت برا ہوا نا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ دانا اگر نہ ملا تو ہم کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ آپ نے تو اپنی بھرپور محنت کی ہے اور روزانہ ہی جاتی ہیں دانا ڈھونڈنے، لیکن دانا نہیں مل پا رہا۔ ہاں بیٹا، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ کل طوطا بھی آیا تھا میرے پاس اور وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ چڑیا آپی، اب جنگل کے حالات پہلے سے نہیں رہے، جنگل کے تمام پکشی بہت پریشان ہیں۔ مما، پھر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیٹا، اب ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ میں جاؤں گی طوطے کے پاس اور اس سے کوئی صلاح مشورہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماما۔ بیٹا، تم اپنا اور بھائی کا خیال رکھنا۔ میں بہت جلد واپس لوٹ آؤں گی اور ہاں، اپنے گھونسلے سے بالکل باہر مت جانا۔ ٹھیک ہے ماما، جلدی آ جائیے گا۔ مجھے آپ کے بغیر بہت ڈر لگتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنگل میں ظالم چیل بھی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے پتا ہے۔ میں ویسے بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی، لیکن میری مجبوری ہے۔ اور پھر سویٹی چڑیا طوطے کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے چڑیا آپی آپ؟ ہاں طوطے بھیا، میں بہت مجبور اور پریشان ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ دراصل آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنگل میں حالات کس طرح کے ہیں، کہیں سے کوئی دانا نہیں مل پا رہا، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کوئی مشورہ کرنے کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ہاں چڑیا آپی، آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ میرے پاس چلی آئیں۔ میرے پاس بھی ایک حل ہے ان حالات کا، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو جنگل کے پکشیوں کی بھی مدد کر پائیں گے ہم۔ اچھا طوطے بھیا، وہ کس طرح؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کے پاس؟ ہاں چڑیا آپی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ندی کے ساتھ والی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے۔ ہم کیوں نہ وہاں پر بینگن کی فصل اگا لیں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ بینگن کتنی جلدی اگ جاتے ہیں اور انہیں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی ہمارے جنگل میں بہت تیز بارشیں شروع ہونے والی ہیں، اور جو ندی کے پاس زمین ہے وہاں پر تو پانی لگانے میں بھی بہت آسانی ہوگی ہمیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ندی سے پانی لے کر اس زمین میں ڈالنا کتنا آسان ہے۔ تھوڑا سا ہی تو فاصلہ ہے ندی اور زمین کے درمیان۔ ہاں کوے بھیا، وہ تو مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، اور آپ نے یہ صلاح بہت اچھی دی ہے مجھے۔ اس طرح میرے بچے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ ندی اور زمین تو میرے گھونسلے کے بالکل قریب ہی ہے۔ لیکن طوطے بھیا، میرے پاس بینگنوں کا بیج نہیں ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ ہاں چڑیا آپی، میرے پاس ہیں بینگن، ان میں سے بیج نکال کر ہم زمین میں بو لیں گے۔ میں سخت پنجوں سے زمین کو نرم کروں گا اور آپ اس میں بینگن کا بیج ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیجیے گا۔ پھر ہم دونوں مل کر ندی سے پانی لے کر اپنے بوئے ہوئے بیج پر ڈال دیں گے تاکہ مٹی نرم ہو جائے اور بیجوں کو پودوں کی شکل میں تبدیل ہونے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہو گیا طوطے بھیا، اب ڈن ہو گیا۔ ہم دونوں مل کر ہی یہ فصل اگانے کا کام شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی بتا دیتی ہوں اور آپ بھی اپنی تیاری بھرپور کر لیجئے گا۔
اور طوطے بھیا کیا خیال ہے، ہمیں یہ فصل اگانے کا کام کب سے شروع کرنا چاہیے؟ چڑیا آپی آج سے ہی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جنگل کے تمام پکشیوں کو، جن میں ہم بھی شامل ہیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے دانے کی۔ اس لیے ہم اگر آج سے ہی اپنا کام شروع کریں گے تو ہماری فصل کا کام بہت جلدی ختم ہو جائے گا اور پھر پکنے میں ہی دیر لگے گی۔ جیسے تیسے کر کے ہم تھوڑا بہت صبر کر ہی لیں گے۔ ٹھیک ہے طوطے بھیا، میں سمجھ گئی، اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور آپ بھی پھر ندی والی زمین پر آ جائیے گا۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر کیا تھا، طوطا اور سویٹی چڑیا مل کر ندی والی زمین پر بینگن کی فصل اگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی بھرپور محنت کرتے ہیں اور اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی لگاتے ہیں اور زمین کو بھی اچھے سے نرم کرتے ہیں، جس سے ان کی فصل دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد زمین سے باہر آ جاتی ہے اور کچھ دنوں میں ہی ان کی فصل پودوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چڑیا آپی اب بس کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، پھر ہماری فصل پک جائے گی اور پھر ہم کٹائی کر لیں گے۔ ہاں طوطے بھیا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو نہ جانے اس برے وقت میں میرا کیا حال ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دونوں ایسے ہی باتیں کرتے کرتے شام کو اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر کیا تھا، وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد ہی جنگل میں بہت تیز بارش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سویٹی چڑیا اور طوطے کی بینگن بہت جلدی پک جاتی ہے اور کٹائی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ چڑیا آپی ہماری فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، اب ہم اپنی فصل کی کٹائی کر لیں گے۔ پھر سویٹی چڑیا اور طوطا مل کر اپنے بینگن کی فصل کی کٹائی کر لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں سنبھال لیتے ہیں۔ دونوں برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ دونوں نے بھرپور محنت کی تھی اور مل کر فصل اگانے کا کام کیا تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بھرپور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اوپر والا بھی ان کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔